کوئی بزم ہو کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا۔ اب اس کے بعد میں اختتام کی طرف اس پروگرام کو لے جاؤں گا۔ یوں تو ہمارے درمیان بہت سے آفتاب و مہتاب اور بہت ہی نمائندہ شخصیات موجود ہیں، جی چاہتا تھا کہ ان سب کو سنتے، لیکن وقت کا دامن تنگ ہوا جا رہا ہے، اس لیے میں نہایت موقر عالم دین اور مدرسوں میں ایک انقلابی تبدیلی کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے جو صبح شام اور شبانہ روز جد و جہد کر رہے ہیں، جنہوں نے ہندوستان اور عرب ملکوں کو دیکھا بھی پرکھا بھی، میری مراد حضرت مولانا محمد بانئیم صاحب سے ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ جس عنوان اور مقصد کے تحت ہم سب یہاں جمع ہوئے، اور اس مقصد اور عنوان کے تحت کئی اہم نکات پر بات بھی ہو چکی، اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے کلیدی خطاب کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ مزید اور اس میں کچھ وضاحت کی ضرورت پڑے گی۔ تاہم محترم جناب مجیب صاحب کی میرے گھر پر حاضری اور شخصی ملاقات نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ جس فکروں کے ساتھ، جس ذہن کے ساتھ اور جس مقام پر وہ تھے، بین الاقوامی عالمی کمپنی سے وابستہ اور منسلک تھے، اور ہر قسم کی سہولتیں ان کو میسر و مہیا تھیں، لیکن جب انہوں نے اس بات کو دیکھا، محسوس کیا کہ جو ان کی صلاحیتیں ہیں، جو ان کی فکریں ہیں، وہ بنی نوع انسان کی تعمیر و ترقی کے بجائے اس کو تخریب کی طرف لے جا رہی ہیں، تو انہوں نے اسی وقت پل بھر میں یہ فیصلہ کیا اور اس کمپنی سے علیحدگی اختیار کی۔ میں مزید وضاحت کچھ مصلحتوں کے تحت نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کس کمپنی سے اور کس کام سے وابستہ تھے اور کس حالت میں اس کام کو انہوں نے چھوڑا، تو میری زبان پر فوراً یہ لفظ نکلا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، آپ نے پوری امت کا اور خلق خدا کا ایک بہت بڑا منصوبہ اور عزم لے کر اس کام کو چھوڑا ہے، اللہ یقیناً ہر قدم پر آپ کے ناصر اور حامی ہوں گے۔ دوسری ایک بات یہ کہنی ہے کہ ہماری قوم کا، بلکہ ہمارا ایک بڑا اعلامیہ یہ ہے کہ جب بھی ہم میں سے کوئی شخص مخلصانہ کوئی کوشش کرتا ہے، پہل کرتا ہے، تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا مزاج، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ یہ بن گیا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کی نیت پر شک کرنے لگتے ہیں، اور یہ سوال آتا ہے زبان پر کہ بھئی اس کام سے اس کا کیا ذاتی مفاد وابستہ ہے۔ اس کی ہمت افزائی کرنے کے بجائے دل آزاری کی باتیں ہم کرنے لگتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہم اس بات کو پیش نظر بھی رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں یہ بات بھی فرمائی ہے، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کے نفع کے لیے، بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے، خیرخواہی کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو زمین میں استقرار عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کی تائید اللہ کے رسول کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگ تو اچھے ہوتے ہی ہیں، لیکن ان اچھے لوگوں میں بہت اچھے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے نفع کے لیے کام آئیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات اسی حدیث کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کو ایک ٹاپ درجے کی صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے، جس میں ایک حدیث میں یہاں آتا ہے کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4 وفی روایت عن 5۔ اس میں ایک لفظ یہ بھی ہے کہ عن شبابہ فیما ابلاہ، ہم نے تم کو جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ جوانی سے مراد جسم کا طاقتور ہونا یا پھلا پھولا ہونا۔ مفسرین اس کی مختلف تفسیروں میں اور توضیح میں یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص میں ایک ٹاپ درجے کی صلاحیت دی ہوئی ہوتی،
چاہے وہ طبی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، تحقیقی اعتبار سے، صاحب قلم ہونے کے اعتبار سے، صاحب تحریر ہونے کے اعتبار سے، اس ٹاپ درجے کی صلاحیت کو تم نے کہاں استعمال کیا، اللہ یہ سوال کریں گے قیامت کے دن۔ تو بہرحال قابل مبارک ہیں ہمارے محترم جناب عبد المجیب صاحب، جنہوں نے قوم کی، ملت کی اور اس وقت ملک کے موجودہ حالات کے اعتبار سے امت کی صحیح رہبری، رہنمائی کے لیے جو انہوں نے سوچا ہے، اور اس سے بھی زیادہ قابل قدر مبارک ہے کہ وہ ہمارے علماؤں کو سامنے رکھ کر، اپنے اغراض و مقاصد کو سامنے رکھ کر ان کی رہبری میں اس قافلے کو لے کے چل رہے ہیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول فرمائے اور امت کے لیے نافع بنائے، اور ہم میں سے ہر شخص تعمیری رول ادا کرے، تنقیدی باتیں نہ کریں۔ میں ایک جگہ کہیں پڑھا تھا، عربی کا ایک شاعر تھا، خطاط تھا، جس نے بہت اچھا لوحہ بنایا اس نے، اور بیچ راستے پر لا کر اس خطاطی کو اس پر اس نے لٹکایا، اور اس کے نیچے اس نے ایک جملہ لکھا، ملاحظہ، ملحوظہ، اذا رأیت فیہ خرابا فاشر فیہ۔ اس کے اندر اگر کوئی کمی کہیں نظر آ رہی ہے، خراب کوئی چیز دکھ رہی ہے، تو اس میں اشارہ کرو، بتاؤ۔ تو تھوڑی ہی دیر گزری کہ اس کی پوری وہ تصویر، وہ خطاطی کا، وہ پینٹنگ کا وہ مجسمہ پورا سیاہی سے کالا ہو گیا۔ ہر شخص اس میں کاٹ 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 کر کے اس کو پورا خراب کر دیا۔ وہ بڑا مایوس ہو کے بیٹھ گیا، تو وہاں سے کوئی اللہ والا یا صاحب درد کوئی گزرا، اس نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ بڑی محنتوں سے اس تصویر کو تیار کیا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ اس میں اگر کہیں کوئی خرابی ہو تو بتانا، تو میری پوری تصویر کو کالک سے پوت دیا گیا ہے، بڑا غم زدہ ہو کر بیٹھا ہوں۔ تو اس چلنے والے نے کہا کہ پھر ایک تصویر تیار کرو، اور اس میں نیچے لکھو اذا رأیت فیہ خرابا فاصلحہ، اگر اس میں کہیں کوئی تمہیں کمی اور خرابی نظر آ رہی ہے تو اس کی درستگی کرو، اس کی اصلاح کرو۔ تو شام تک کوئی بھی درست کرنے والا نظر نہیں آیا۔ تو بہرحال ہم کو تنقیدی باتوں سے تجاوز کرتے ہوئے تعمیری باتوں کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد میں ایک بہت ہی بزرگ باپ کی تربیت یافتہ اولاد اور ایک خاندان نہیں خانوادہ کے فرد، میری مراد نوجوان علی ندیم، شاہی مسجد باغ عامہ کے امام و خطیب مولانا حسن عمومی صاحب سے وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ 2 منٹ ان کے بھی تاثرات سے محسوس ہوں۔ علیکم السلام ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی اور اسٹیج پر جلوہ فروز معزز حضرات، اور خاص طور پر اس پروگرام کے بانیان اور اس پروگرام کو چلانے والے حضرات، میں بطور سامع یہاں پر حاضر ہوا تھا۔ مصباح الدین صاحب کی یعنی درخواست پر مختصر طور پر 2 منٹ اپنے تاثر کے اظہار کے لیے مجھے حکم ہوا تو میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ایک قول ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ فرمایا من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین فلیس منهم۔ جو انسان صبح کرے اور مسلمانوں کے امور کے متعلق اگر اس کے ذہن و فکر کے اندر اگر کوئی فکر نہ ہو، اس کے پاس کوئی خیال نہ ہو، کوئی پلان نہ ہو، تو پھر اس سوسائٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یقیناً علماء کرام، جیسا محترم عامر اللہ صاحب نے بتلایا کہ زندگی کا ایک بہت بڑا شعبہ محنت اور مشقت اور علم دین حاصل کرنے کے لیے، بلکہ اگر میں کہوں تو بغیر کوئی دنیاوی غرض کے، جہاں پر کسی نے یہ نہیں بتایا ہوتا کہ یہ فاضل ہونے سے، فضیلت پڑھنے سے یا تخصص کرنے سے اتنے ہزار کی نوکری ملے گی، کبھی کسی نے کوئی گارنٹی نہیں دیا۔ اس کے باوجود مدرسوں میں داخلے بھی ہوتے ہیں
اور 14 سال علماء کرام وہاں پر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے بھی ہیں اور باہر نکل کر خدمات بھی انجام دیتے ہیں۔ سب سے بڑی خوبی علماء کرام کی خلوص ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلوص ہی ہے جو آج تک علماء کرام کی عزت، ان کے وقار کو اللہ رب العزت خود محفوظ رکھتا ہے۔ کبھی کسی عالم دین کو، جیسا کہ عامر اللہ صاحب نے بتلایا، کہ کبھی مایوس ہوتا ہوا، احتجاج کرتا ہوا، آپے سے باہر ہو کر کے کسی چیز مار توڑ کرتا ہوا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس کے برخلاف اگر کسی بھی شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والا ایجوکیٹڈ آدمی، چاہے وہ ڈاکٹرز ہو، انجینئرز ہو، ہر ایک کی ہڑتال دیکھی گئی، لیکن علماء کبھی اپنے فرائض منصبی کو چھوڑ کر ہڑتال کرتے ہوئے نہیں آئے۔ میں یہاں پر صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فیلوشپ آپ حضرات مجیب صاحب ہے اور ہمارے عامر اللہ صاحب ہیں، چونکہ میں سامعین میں ہوں، چونکہ علماء برادری سے تعلق ہے، انتظامات آپ حضرات کے ذمے ہیں۔ آج سے تقریباً 5 یا 6 سال پہلے ہم نے بھی ائمہ خطبہ کو لے کر کے ایک ایسے ہی فیلوشپ کا اہتمام کرنے کا پورا پلان کیا تھا۔ جو چیز ہمیں روکی وہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، میں اس لیے نہیں کہ یعنی اس کے کوئی خدشات کے لیے، بلکہ اس کے لیے کہ پروگرام بہت مضبوط ہونی چاہیے۔ میں ہوں اور ہم جیسے علماء برادری ہیں، ہم کو بچپن سے تعلیمی دور سے اس بات کی توجہ دلائی جاتی ہے کہ کفایت شاری سے اور جتنی آمدنی ہے اس کے اندر اپنا پاؤں پھیلا کر اپنے اعتبار سے اپنی زندگی گزارے۔ 10,000 12,000 کا جیسا ذکر کیا ہے، بس اسی کے اندر ہم زندگی گزارنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ سے پورے اطمینان سے کہتا ہوں کہ اگر اسی آمدنی کے اندر بھی اگر آپ جو اسکلز چاہتے ہیں وہ اسکلز ہمارے اندر ڈیولپ کر دیں، تب بھی ہم وہ کام کر کے آپ کو بتلائیں گے۔ لیکن جب آپ فیلوشپ دیتے ہیں تو قدرتی بات ہے، ایک نیچرل بات ہے کہ انسان کا خرچہ 12,000 سے نکل کر 22,000 25,000 30,000 تک جب پہنچ جائے گا، اور اللہ آپ حضرات کی عمر میں برکت دے اور آپ کے پیچھے جو انتظامات کرنے والے اور پلاننگ کرنے والے ان کو اور اضافہ کریں، لیکن خدا نہ خواستہ کبھی اگر اس پروگرام کے اندر کبھی کوئی انقطاع آ جاتا ہے تو پھر یہ جو عادی لوگ ہیں اپنی محدود آمدنی میں زندگی گزارنے کے، ان کو اپنی آمدنی بڑھنے کے بعد جو زندگی کے جو وسائل وہ لیں گے تو شاید اس کے بعد ان کو مشکلات ہوگی۔ یہی وہ فکر تھی جو میں آج سے تقریباً 6 سال پہلے اپنے آپ کو محدود کیا، لیکن جب اتنی بڑی ٹیم آپ کے ساتھ ہے، الحمدللہ اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک منظم پلاننگ کے ذریعے آپ حضرات آگے بڑھ رہے ہیں، اور لازمی طور پر اس کا آپ حضرات مکمل طور پر انشاءاللہ پورا سد باب کرتے ہوئے اور اس کا مکمل طور پر آپ حضرات انتظام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب مجیب صاحب کو، عامر اللہ صاحب کو، مولانا عمر عابدین صاحب کو اور اس بزم کے تمام سرپرستوں کو کہ آپ نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اللہ ہمت دے، طاقت دے اور مزید آپ سے کام لے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حضرات۔ قائدین کی تیاری کے لیے یہ بزم آراستہ و پیراستہ کی گئی، اور آپ سب کے صبر و اطمینان کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ حقیقت میں آپ قائد ہیں۔ اتنی دیر سے پوری توجہ سے آپ حضرات سنتے رہے۔ صرف 2 نام ہیں، 2 چند منٹ کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد یہ بزم اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ ہمارے درمیان ایک بہت اہم نوجوان لیڈر موجود ہیں، میری مراد مولانا مفتی اظہر مہیمن صاحب سے ہے۔ صفا بیت المال جس نے ایک نیا بینچ مارک بنایا اور بتایا کہ کس طریقے سے علماء رفاہی اور انسانی خدمات میں لیڈ کر سکتے ہیں، میں بہت ہی محبت کے ساتھ برادر مفتی اظہر مہیمن کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اکابرین کے سامنے لب کشائی بڑی گستاخی ہوگی۔ میں یہاں والد محترم کی نمائندگی کے طور پہ حاضر ہوا ہوں کہ جب سے مجیب بھائی سے ملاقات ہوئی اور والد صاحب کی اس پروگرام کے سلسلے میں بڑے متمنی تھے آج کے اس نشست میں شرکت کے، اچانک بنگلور کے سفر کی وجہ سے وہ یہاں حاضر نہیں ہو سکے۔ میں ان کی جانب سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں
اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائیں اور اس محنت کو ایک بڑے انقلاب کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ فیلڈ میں کام کرتے ہوئے جن چیزوں کا بڑی شدت کے ساتھ احساس ہوتا ہے کہ قوم ایک عجیب قسم کی رہنمائی کے محتاج ہے، تعلیمی معاملہ ہو، معاشی مسائل ہوں اور کسی بھی طریقے کی رہنمائی کا مسئلہ ہو، جو سب سے بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ پیسے کی، رقم کی اور لوگوں کو راشن دینے کی نہیں بلکہ ان کو صحیح رہنمائی کی محسوس ہوتی ہے کہ تعلیم کے سلسلے میں ایک بڑی قوم کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کسی نے بتا دیا، انہوں نے وہ کر لیا، فیلئر، اس کے بعد اس کی مثال دیتے ہوئے پورے خاندان نے اپنے آپ کو تعلیم سے محروم کر لیا۔ روزگار کے سلسلے میں عجیب قسم کا مسئلہ ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ قوم کے کچھ افراد نے ناکامی برداشت کی اور اس کے بعد سب کے سب معاشی میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے سے پیچھے رہ گئے۔ تو کسی بھی طرح کے مسائل ہوں، جاب کے سلسلے میں بہت سے نوجوان کوشش کرتے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان کا نظریہ یہ بن جاتا ہے کہ اب ہمیں جاب ملنے والی نہیں۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچ پاتے کہ کیا وجوہات ہیں اور کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم اس لیول تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں جس لیول کی آج دنیا کو ضرورت ہے۔ اگر اس امن فیلوشپ کے ذریعے قائدین کو پیدا کیا جائے اور ان قائدین کے ذریعے ملت کو سنوارنے کا اور ملت کو سنبھالنے کا کام کیا جائے تو انشاءاللہ وہ انقلاب دور نہیں ہے جس انقلاب کی اللہ رب العزت کے ذریعے طاقت و قوت کے ذریعے مدد ہوتی ہے، لیکن اللہ کا چونکہ وعدہ ہے کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہماری قوم میں بڑے قائدین اپنی قوم کو سنبھالنے والے بنیں گے۔ جزاک اللہ خیر وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت شکریہ حضرات۔ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ اس پروگرام میں کوشش کی گئی کہ مختلف مسلکوں کی نمائندگی ہو اور سماج کے مختلف NGOs کی نمائندگی ہو۔ تو میں سب سے اخیر میں محترم جناب عبدالعلیم صاحب جمعیت اہل حدیث کو ریپرزینٹ کریں گے، انہیں دعوت دیتا ہوں کہ 2 منٹ آ کر اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے سن رہا تھا ماشاء اللہ خالد اللہ سیف اللہ رحمانی صاحب اور مجیب صاحب کی کاوشیں۔ الحمدللہ یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ایسے لیڈرز کے دماغ میں جو ہے ایک چیز ڈالا ہے کہ آج جو ہے ہمارے علماء کی ضرورت امت کو کس چیز کے لیے جو ہے بہتر کر سکتی ہے۔ علماء جس کا مقام صرف مسجد کے ممبر تک اور مصلیوں کے دماغوں تک ہی رہتا تھا، آج جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ علماء آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہمارے پورے ملک کے جو ہے ہمت کو اور پورے ملک کی جو ہے آنے والی نسلوں کو جو ہے انشاءاللہ مضبوط بنائیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام جیسا ابھی شیخ بتائے تھے کہ کافی لوگ کریکشن کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ہم کو صبر کے ساتھ ہمت کے ساتھ ان کا ساتھ دینا ہے، ان سے جو ہے رہنمائی لیتے ہوئے ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور ہم کو امید ہے کہ ہم ضرور اس پروگرام میں جو ہے کامیاب ہوں گے۔ شفیق صاحب جو ہے بتائیں مجھے کہ شفیق عالم خان جامعی جمعیت اہل حدیث صدر بتائے کہ بھائی آپ ضرور جو ہے اس پروگرام کو ریپرزینٹ کریں، تو مجھے جو ہے ابھی ایک سرپرائز دیا گیا مجھے، تو میں آپ کے سامنے جو ہے 2 الفاظ جو ہے
پیش کر رہا ہوں میں. شکراً، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. یہاں پر یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. 2 نکات آپ کے سامنے رکھنے ہیں. یہاں شاہین اکیڈمی کے ذمہ دار تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، اور یہ لیڈرشپ پروگرام کے حوالے سے آپ کی خدمات کا اعتراف 4 جانب سے کیا جاتا ہے. حافظ پلس جو آپ کا مشہور پروجیکٹ ہے، اور بہت سے حفاظ کو انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کی راہ دکھلائی. اس کے ساتھ ساتھ المعہد کے اشتراک اور شاہین کے اشتراک کے سے 2018 میں ہم لوگوں نے عالم پلس لانچ کیا تھا. اس پروگرام کے تحت الحمدللہ آج کی تاریخ میں 5 علماء کرام لا یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں اور وہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور پچھلے 10 سالوں میں المعہد کی طرف سے تقریباً 1 درجن سے زائد علماء وہ ہیں جو جوڈیشری سے وابستہ ہو چکے، پریکٹس کر رہے ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مذہبی قیادت کو گوشہ گوشہ اور چپہ چپہ تک پہنچائے، تاکہ جو ایتھیکل لیڈرشپ ہے وہ ڈیولپ ہو سکے اور انسانیت کو سرو کر سکے. اب اس کے بعد اس چراغ کو جنہوں نے جلایا ہے اور جس کی روشنی اور ضیاء پاشی سے ہم سب محظوظ ہو رہے تھے، میری مراد جناب ڈاکٹر سید مصباح الدین صاحب سے ہے. ان سے میں خواہش کروں گا کہ ووٹ آف تھینکس پیش کریں. کلمات تشکر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنے منٹ ہیں میرے پاس؟ آپ کے اور آپ کے ڈنر کے بیچ میں کھڑا ہوں جی. ویسے میری 1.25 گھنٹے کی اسپیچ تیار ہے. اگر آپ لوگ ہمت کرتے تو بور نہیں کروں گا انشاءاللہ، بالکل بور نہیں کروں گا، اور کوئی چیز کو زیادہ بھی نہیں دوں گا کسی کو. جی ماشاء اللہ اتنی اچھی باتیں آئی ہیں. 1 منٹ اس میں سے ایسا تھا کہ ہم اس کو مطلب اس سے کان نہیں پھیر سکتے تھے، اس سے ہم جو سو وہ نہیں ہو سکتے تھے، توجہ نہیں ہٹا سکتے تھے. الحمدللہ اتنی ساری باتیں آ گئی، لیکن کہ ایسا نہ ہو کہ باتیں سن لی، بہت اچھی باتیں تھے، کیا پروگرام تھا، کیا آئیڈیاز تھے، اس کے بعد کیا ڈنر تھا. اس کے بعد تھک کے بہت نیند آ گئی میرے کو. ختم. نہیں دیکھیں، یہ جو ہے نا، یہ ایک تحریک ہے، ایک محنت ہے، محنت کی شروعات ہے. تو آج آپ لوگوں نے جو اتنی دیر بیٹھ کر یہ پروو کیا کہ آپ لوگ سب اس محنت کے لیے تیار ہیں. بیٹھنا ہی بہت بڑی محنت ہے بھائی. اور خاص طور پہ یہاں تو ایک سے بڑے ایک مقرر ہیں یہاں پر، اور سب سے بڑی سزا ایک مقرر کو اگر آپ دے سکتے ہیں تو اس کو بٹھا دو، اس کو سنو. انہیں بولتا بھائی مار دو میرے کو، لیکن میں اور نہیں سن سکتا. لیکن ماشاءاللہ مقرر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی، اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر مطلب پوری امت کا ہر طبقہ بیٹھا ہوا ہے، اور سب لوگ پورے فکر کے ساتھ بیٹھے. ماشاءاللہ یہ بات دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور بہت اچھا آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن رہا. آپ لوگوں کی جی. تو پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میری ایک ادباً گزارش ہے، بہت ادب کے ساتھ التجا کرتا ہوں کہ بھائی ہم کچھ کمٹمنٹ لے کے، کچھ وعدہ کر کے اٹھیں یہاں سے، کہ بات سن لیے بہت اچھا تھا، تعریف کر کے اس کے بعد اٹھ جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آج ہم کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کچھ بھی اگر طے کرتے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ پروگرام کا یہاں جڑنے کا یہ پورا مقصد، اس کا جو اجر سب ہم کو ملے گا. تو کیا کریں گے ہم لوگ، کیا کیا کام ہے اس کے لیے؟ ایک سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ بھائی اس کے لیے دعا کرنا سب سے آسان ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بھی یہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھائی آپ کے نظر میں، آپ کے تعلق میں، آپ کے دوستوں میں ایسے علماء اکرام ہیں، علماء کرام سوری مجھے کسی نے کریکٹ کیا ریسنٹلی جی علماء کرام اگر ہے تو ان کو جو ہے نا آپ کو ریکمینڈ کر کے اس پروگرام میں انرول کرانا ہے. اور جتنے یہاں پر ینگ علماء آلریڈی موجود ہیں جو ابھی بھی فارغ ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی مجھے کچھ کرنا ہے. دیکھیں آپ مسجد کے امام بنتے ہیں، وہ بہت بڑا پوزیشن ہے، لیکن مسجد کے امام کا پوزیشن صرف نماز پڑھانے تک محدود نہیں ہے، وہاں سے تو شروع ہوتا ہے. جس طرح
نماز میں ہم سب آپ کی اتباع کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, ویسے ہر کام میں ہم آپ کی اتباع کرنے تیار ہیں. آج بھی پوری امت کو اگر کوئی جوڑ سکتا ہے وہ صرف علماء کرام, اور ہم تیار ہیں, تیار ہے. جو بولے ہم سننے تیار ہیں, جو بولے وہ کرنے تیار ہے, کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ آپ کچھ غلط نہیں کریں گے. ہم کو اس بات کا یقین ہے آپ جو بولیں گے وہ صحیح رہے گا, اور ہم بنا کسی سوچے کے, ہم بنا کچھ سوچے کے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو ہم کو آپ جو ہے نا, جو ایسے علماء ہیں جو اپنے آپ کریئر بنانا چاہتے ہیں, یعنی کہ اب آگے امام بننا چاہتے ہیں, تو ان کو کیوں نہ, دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو کچھ کم پڑھایا گیا ہے یا ان کو کچھ نہیں آتا اور ان کو کچھ سکھانا ہے, نہیں 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 نہیں, الحمدللہ الحمدللہ جو ان کو پڑھایا گیا وہ بہت بہت عمدہ ہے. لیکن آج کے حالات کے حساب سے کچھ شاید اور بھی کچھ کام ہیں جو ہم ان کے ساتھ شیئر کریں, ان کی توجہ اس طرف بھی ڈالیں, ان کے دعاؤں میں, ان کے فکروں میں, ان کے محنتوں میں یہ سب بھی ڈال دیں. جی آپ نے شاید دیکھا ہوگا اس کا کریکولم کے بارے میں بھی کچھ باتیں آئی تھیں. اس میں نہ صرف لیڈرشپ کی کچھ باتیں ہوں گی بلکہ لیڈرشپ کے یہاں پر پورے پروجیکٹس دیے جائیں گے, ریئل ٹائم پروجیکٹس ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیو سٹیزنشپ کہ بھئی قانون کیا کہتا ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, اس کا کریش کورس رہے گا. یہاں تک کہ اکنامکس کے بارے میں, بزنس کیسے کرنا چاہیے. بھائی انبیاء اکرام انبیاء جا کر خود اسکول نہیں کھولے, خود بزنس نہیں کرے, خود ہاسپٹل نہیں بنے, لیکن ایسے افراد تیار کرے جو یہ سب کچھ کر سکے. تو ہم کو بھی ہمارے علماء کو ایسے تیار کرنا ہے کہ وہ جا کر افراد سازی کر سکے, ہر جگہ پر ایسے لوگوں کو کھڑا کر سکے جو امت کے آنے والے ہر مسائل کو سالو کر سکے. تو وہ کرنے کے لیے کیا کیا لیڈرشپ کے لیے چاہیے, اس پہ انگلش چاہیے, انگلش بھی اس میں ہے. اس کے لیے اگر کمیونیکیشن چاہیے, اس کے لیے کچھ اگر سوشل چاہیے, جو چاہیے الحمدللہ بہت سارے اداروں کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ایک اس کا کریکولم تیار کیا گیا ہے. تو 100 دن, سال میں 100 دن ان کی اسکول میں کلاس جو بھی ٹریننگ ہوگی کلاس کی, اس کے بعد میں ان کو پریکٹیکل کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ بھئی یہاں پر جو علماء ریڈی ہے وہ پہلے اپنا نام یہاں پر رجسٹریشن کاؤنٹر پہ دیں, اور باقی سارے لوگ سے گزارش کرتا ہوں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ اپنے سرکلس میں, اپنے دوست احباب میں, اور یہاں پر کافی بڑے حضرات موجود ہیں, کئی سارے مدارس کے جو سو محتمم موجود ہیں, آپ لوگ بھی اپنے جو فارغ ہیں, جو بچے چلے گئے ہیں آلریڈی پڑھ کر, ان میں سے جو ہونہار ہے ان کو اپلائی کروائے. ہم لوگ 500 سے 600 اپلیکیشنس لیں گے انشاءاللہ, لیکن اس میں سے فرسٹ راؤنڈ میں صرف 35 سلیکٹ کریں گے, صرف 35. تو کمپٹیشن تھوڑا ٹف ہے جی, لیکن کمپٹیشن نہیں ہے, یہ جو ہے نا یہ ہم کو چوز کرنا ہے تاکہ ہم افراد سازی کر سکیں, بہت بڑے کام کرنا ہے, اور باقی لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے. ان کو پھر ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کنٹینٹ رکھیں گے, ان کو پھر اگلے بیچ کے لیے موقع ملے گا انشاءاللہ. تو پھر دوسرا کام تھا, پہلا کام تو دعائیں کرنا ہے, دوسرا کام انرولمنٹ کروانا ہے, تیسرا کام اور کیا, کیسا سپورٹ کرنا چاہیے ہم کو پروگرام کو. یہاں پر جو ایکسپرٹس موجود ہیں, اپنے اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس موجود ہیں جی, وہ اپنے مشوروں سے آپ ان کی سپورٹ کریں. یہ پروگرام کیسا ڈیزائن ہے, جب یہ علماء فیلڈ پہ کام کریں گے تو ان کو بہت سارے گائیڈنس کی ضرورت پڑے گی. بھائی یہ تو ہر چیز میں ماہر نہیں ہے, بھائی ایجوکیشن والے ایجوکیشن کے یہاں پر موجود ہے, کوئی لاء میں ہے, کوئی میڈیسن میں ہے جی, کوئی سوشل ویلفیئر میں ہے, ہر کوئی. تو ایسے لوگ جو یہاں پر ایکسپرٹس موجود ہے, وہ لوگ بھی اگر اپنا نام دیں تو آپ لوگوں کو مینٹرس میں, یہاں پر مینٹرس کی ٹیم میں انکلوڈ کر لیا جائے گا. آپ لوگ مینٹرس بن کے بھی ساتھ دے سکتے ہیں. تو جب اگر ایک عالم کام کر رہے ہیں, بھائی اگر آپ جیسا کہ ابھی ایک عجیب سی اسٹڈی سامنے آئی تھی کہ بھائی ڈی جے ہرلی بول کے ایک جگہ ہے بنگلور میں, بہت بڑی بستی ہے, وہاں پر بچوں میں ڈیفارمیٹی, بچے پیدا ہو رہے ہیں لیکن اکثر بچوں کو کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ یا کچھ پرابلم نکل رہی ہے. تو کیا ہو رہا ہے, کوئی کچھ کر نہیں رہا اس کے بارے میں, مطلب کیا میڈیکل پرابلم ہے, کھانے پینے میں کچھ غلط ہو رہا ہے, لائف اسٹائل کا پرابلم ہے, کیا ہے. اچھا ان کو خود کیسے معلوم, عالم کو کیا معلوم کیا کرنا چاہیے. تو اگر کوئی میڈیکل لائن کے یا سوشل ویلفیئر کے اس طرح کے لائن کے لوگ ہیں تو وہ لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں. تو 3 ریکویسٹ ہے. چوتھی, بس کھانے کا دیر ہو رہی جی, تو چوتھی جو فائنل ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اگر یہ پروگرام کہیں کوئی فارن فنڈنگ, کوئی یہودی کا پیسہ, کوئی سازش, وہ یہ بہت ہم لوگ خود فیل کر, ڈر بھی لگ رہا ہے اس کے اندر سے, کہیں پہ کہیں بھٹک نہ جائے. تو بار بار میں حضرات کو پوچھ رہا ہوں, تو بولے بھائی کیا چاہتے ہو, بھائی دعا کرو آپ کہ ہم بھٹک نہ جائیں, کام صحیح راستے پہ چلے. سمپل یہ کیا ہے, کراؤڈ فنڈنگ پہ کام کرنا ہے اس کا, کراؤڈ فنڈنگ پہ, یعنی کہ آپ لوگ خود اس کو سپورٹ کرنا ہے, اور اس کو بہت مشکل یا بہت مہنگا نہیں کرنے والے. اس میں کیا کرنے والے, جو پروفیشنلز ہیں یا جو ایسے فکر والے حضرات ہیں, بھائی وہ لوگ کتنا کریں, ایک 500 روپے پر مہینہ بھی اگر اس کو لگاتے ہیں اس کے پیچھے تو کافی ہے, بہت زیادہ نہیں چاہیے. سمپل سا بھائی, کچھ جو بھی آسان ہے آپ کے پاس میں, اس کے اندر آپ ایک اس کے جو سو سپورٹرز کا حصہ بن جائیے. آپ بس ایک مختصر جو منیمم اماؤنٹ آپ دے سکتے ہیں اس میں سپورٹ کریے, کر کے اس طرح سے بھی آپ اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. بہرحال 4 برابر نا جی, تو کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ.
چلیے نامہ لکھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ لوگ سب کریں گے. اگر آپ لوگ کو جو ہے نا جو کارڈ میں اور جو پوسٹرز آئے تھے آپ کے پاس اس نمبرز دیے گئے ہیں، آپ لوگ وہ نمبرز پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بس اس کے ساتھ ساتھ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں کا اتنی صبر کے ساتھ اتنی دیر بیٹھے، آپ ساری باتوں کو سنیں، سمجھے، غور کریں اور اب ارادہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ ساتھ دیں گے پورا، ایک نہ ایک کسی نہ کسی 4 طریقوں میں سے کسی سے آپ ساتھ دیں گے. اس کا آپ نے وعدہ بھی کیا ہے. میں بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کیٹرنگ والے صاحب ہیں میں ان کا شکریہ کرتا ہوں. بہت دیر سے صبر کریں اور کوشش کریں کہ کھانا گرم رہے، کسی نہ کسی طرح سے یہ لوگ بند کریں اور میں یہاں پر پہلے کھانا شروع کروں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بہت صبر کے ساتھ محنت کر رہے ہیں آپ پر. اس کے علاوہ جی 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 انشاءاللہ بالکل بالکل. تو باہر جانے سے پہلے جو لوگ اگر آپ کے ذہن میں یا آپ لوگوں میں سے کوئی ریڈی ہے انرول کرنے کے لیے تو انشاءاللہ باہر ڈیسک پہ آپ لوگ اپنے نام لکھوا دیجئے. جی ماشاءاللہ یہاں پر جو اسٹیج پہ تشریف فرما جو حضرات ہیں ڈگنیٹریز ہیں ان سب کا تو ماشاءاللہ انٹروڈکشن بھی ہوا ہے، تعارف بھی ہوا ہے، آپ نے سنا بھی ہے. میں ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اتنی شارٹ نوٹس پہ اور اتنے اچھے خوشی سے ان سب نے ساتھ دیا ہے، میں بتا نہیں سکتا. ایک سے جو ملاقاتیں ہوئی ہے الحمدللہ تقریباً سارے ملاقاتوں میں تھا جس طرح سے انہوں نے سمجھا ہے. میں امیر اللہ خان صاحب نے تو صرف 10 منٹ لیے بس، اس کے بعد میں ہم سے زیادہ وہ ہم کو سمجھانے لگے کہ یہ پروگرام اصل میں ہونا کیسا چاہیے، کیا کر رہے کس ڈائریکشن میں چاہیے. میں ایکسپیکٹ نہیں کیا امیتابھ کنڈو صاحب اتنی جلدی وہاں سے، مطلب ان کو میں سمجھتا ہوں صرف 3 دن پہلے پتہ چلا، لیکن اتنی خوشی کے ساتھ انہوں نے اظہار کیا کہ بھائی نہیں یہ پروگرام ہے، یہ ہونا چاہیے، میری طرف سے جو بھی ہوگا میں کروں گا. امیڈیٹلی وہ کرے، ٹکٹ بک کرے، نیکسٹ ڈے یہاں پر آ گئے. ورنہ ان کو بلانے کے لیے ہم کو جو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے ماشاءاللہ. پھر مولانا خالد صاحب الرحمانی صاحب کا تو میں کیا کہوں ماشاءاللہ پورا تفصیل سے سنا، ایک بار نہیں کئی بار. اعتکاف کے 10 دن انہوں نے سنا، اس کو ہوم ورک کروایا ہم سے بٹھا کے، بولا ٹھیک ہے کس طرح کے پروجیکٹ کرو گے، اس میں کیسا کریں گے، پھر کچھ چیلنج آئے تو کیا کرے. باضابطہ پورا انٹرویو لیا، پورا سوچے، پورا 10-15 دن سوچے. اس کے بعد پھر 2 میٹنگ کے، اس کے بعد میں کہا کہ نہیں ہاں اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے صحیح ہے پروگرام میں، اب میں ساتھ بھی دوں گا، سرپرستی بھی کروں گا. تو ماشاءاللہ جو ہمارے بڑے ہیں ماشاءاللہ اتنے آسانی سے ساتھ نہیں دیتے، لیکن جو ساتھ دے مطلب ساتھ دیتے ہیں اتنی آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے کوئی بھی کہ کچھ بھی کر لو بھائی، ایسا نہیں. تو یہ پروگرام کے اوپر ماشاءاللہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول ہے اور آپ لوگ کا سب کا آنا بھی اس بات کی دلیل ہے. مفتی عمر راوی صاحب، بانیم صاحب، آپ سب کا تو میں بہت مشکور ہوں. ویسے آپ لوگ کو یہ بولنا چاہیے، میں تو بیچ میں کہیں سے آ گیا، ووٹ آف تھینکس آپ لوگوں کو دینا چاہیے تھا. اور یہاں پر عابد صاحب ہیں ماشاءاللہ شکاگو سے آئے ہوئے ہیں، آ کر جو ہے سو ماشاءاللہ یہاں پر اس پروگرام کے لیے جب پتہ چلا تو بہت خوشی کے ساتھ آ کر بولے کہ میں جو جس طرح سے اس کا میں شرکت کروں گا. ماشاءاللہ آلریڈی انہوں نے کمٹ کر دیا ہے بہت سارے طریقوں سے. احمد نواب صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں، عبدالخیر صاحب کے بارے میں بات تو ہو گئی ہے، اور بہت سارے ماشاءاللہ ہمارے سایدہ ٹرسٹ سے یہاں پر آئے ہیں ماشاءاللہ. اور ہمارے دوست عرفان عزیز صاحب یہاں پر سے آئے ہیں، یہ بھی شکاگو سے ہیں ماشاءاللہ، کچھ دن سے انڈیا میں ہے، لیکن یہ بھی جیسے سنا پروگرام کے بارے میں ماشاءاللہ سب نے خوشی سے یہاں پر کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور مدرسے کے جو حضرات سب بڑے اکابرین ہیں، مولانا احسان صاحب آئے، مفتی نیاز صاحب، سب میں جس کو جانتا ہوں جس کو بھول رہا ہوں معافی چاہتا ہوں، لیکن سب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اعجاز بھائی جزاک اللہ خیر، آپ سب کا بہت بہت شکریہ جس نے پروگرام آرگنائز کرنے میں ہیلپ کی. اور ہمارے ظفر احمد صاحب جو پچھلے کئی دنوں سے پروگرام کو آرگنائز کرنے میں ماشاءاللہ کافی رات دن کی محنت کریں، ابھی وہ ظہیر آباد چلے گئے، اور مشتاق ہے، اور اسی طرح سے اور جس نے بھی سپورٹ کیا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر، الحمد للہ رب العالمین. آپ کھانا آپ کی راہ دیکھ رہا ہے، آپ سب وہاں پہنچیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.